بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تاریخ کے سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک جنگ جمل، اس میں وہ عظیم صحابی بھی شریک تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر حضرت طلحہ جیسے جلیل القدر صحابی کیوں علی کے خلاف نکلے اور پھر شہید بھی اپنے ہی ساتھی کے ہاتھوں کیوں ہوئے؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے اور جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان جنگ میں کیوں نکلے، جبکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت بھی کر چکے تھے؟ مروان بن حکم کے لشکر سے حضرت علی کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے، لیکن پھر بھی مروان نے ہی ان کو شہید کیوں کر دیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل اسلام کے حالات نہایت پرعشوب اور پرفتن تھے، اور ان نازک حالات میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی شخصیت بہت اہمیت کی حامل تھی۔ آپ عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں شامل جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کی کنیت ابو محمد قریشی ہے۔ اسلام لانے والوں میں آپ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ تمام غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک تھے۔ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بطور ڈھال پیش کر دیا۔ ہاتھوں پر زخم آئے، انگلیاں سن ہو گئیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی حفاظت کے لیے ڈٹے رہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حسین چہرہ، گندم گو بالوں والے تھے۔ آپ کا نسب یہ تھا، طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن کعب بن لوئی۔ کعب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ جنگ جمل میں شریک ہوئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود یہ کہ طلحہ ان کے مخالف لشکر یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شریک تھے، جب ان کی شہادت کی خبر سنی تو اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ ایک دفعہ جب کہ غالباً 17 یا 18 برس کی عمر تھی، تجارتی غرض سے بصرہ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک راہب نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت دی، لیکن یوم ولادت سے اس وقت تک جس قوم کی آب و ہوا میں پرورش پائی تھی اور گرد و پیش جس قسم کے مذہبی چرچے تھے، اس کا اثر صرف ایک راہب کی پیشین گوئی سے زائل نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ابھی مزید تعلیم و تلقین کی ضرورت تھی۔ مکہ واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق کی صحبت اور ان کے مخلصانہ وعظ و نصیحت سے تمام مشکوک رفع کر دیے۔ چنانچہ ایک روز سیدنا صدیق اکبر کی وساطت سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور خلعت ایمان سے مشرف ہو کر واپس آئے۔ اس طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ ان 8 آدمیوں میں سے ہیں جو ابتدائی اسلام میں نجم صداقت کی ضیاء سے ہدایت یاب ہوئے اور آخر کار خود بھی آسمان اسلام کے روشن ستارے بن کر چمکے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت طلحہ بھی عام مسلمانوں کی طرح کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہے۔ عثمان بن عبید اللہ نے جو نہایت سخت مزاج اور طلحہ بن عبید اللہ کا حقیقی بھائی تھا، ان کو اور ابو بکر صدیق کو ایک ہی رسی میں باندھ کر مارا کہ اس تشدد سے اپنے نئے مذہب کو ترک کر دیں، لیکن توحید کا نشہ ایسا نہ تھا جو ایک بار چڑھ کر اتر جاتا۔ آپ جنگ جمل میں 64 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مصریوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو عنان خلافت سنبھالنے پر مجبور کیا اور مسجد نبوی میں لوگوں کو بیعت عام کے لیے جمع کیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ برابر کے دعوے دار تھے، تاہم اس شورش و ہنگامہ کے وقت چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ خلیفہ وقت کا قتل کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ اس سے مسلمانوں میں شورش اور بد نظمی پھیل گئی اور مفسدین نے مدینہ کو
پرفتن بنا دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ 4 ماہ تک خاموشی کے ساتھ اس فتنہ و فساد کا تماشا دیکھتے رہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور حالات کو قابو کرنے کی بابت دریافت کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو میرے بھائی کہ میرا سامنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ میرے ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور میرے ہاتھ ان کی گردنوں تک نہیں پہنچ سکتے اور میں ان کے خلاف سخت چارہ جوئی نہیں کر سکتا۔ اب جب دربار خلافت کی طرف سے اس کے انسداد کی کوئی امید نہ رہی تو خود علم اصلاح بلند کرنے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لے کر مدینہ سے مکہ چلے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حج کے خیال سے مکہ آئی تھی اور مدینہ کی شورشوں کا حال سن کر اس وقت تک یہیں مقیم تھی، اس لیے ان دونوں نے سب سے پہلے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر مدینہ کی کیفیت بیان کی اور علم اصلاح بلند کرنے پر آمادہ کیا۔ تھوڑی دیر کی بحث و مباحثہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی ہو گئی اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق بصرہ جانے کی تیاری ہوئی، کیونکہ وہاں ان کے طرفداروں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی اور نہایت آسانی کے ساتھ اس مہم کی شرکت پر آمادہ ہو سکتی تھی۔ غرض داعیان اصلاح کی 1000 جماعت مکہ مکرمہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوئی۔ بنو امیہ بھی جو مدینہ سے بھاگ کر مکہ مکرمہ میں پناہ گزین تھے جوش انتقام میں ساتھ ہو گئے۔ بصرہ کے قریب پہنچے تو عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ والی بصرہ نے مزاحمت کی۔ پہلے کچھ دنوں تک ان سے مصالحت کی کوشش ہوئی، لیکن جب وہ راہ پر نہ آئے تو بزور شہر پر قابض ہو گئے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حامیوں نے جوش و خروش کے ساتھ اہل دعوت کو لبیک کہا۔ جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے صلح کی طرف پیش قدمی شروع ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشین گوئی یاد دلائی کہ زبیر، یاد ہے کہ تم میرے ساتھ بہت لاڈ اور پیار کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زبیر، آج تم علی کے ساتھ پیار کر رہے ہو، لیکن ایک دن آئے گا کہ تم میدان جنگ میں اس کے خلاف نکلو گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان بھی یاد کریں زبیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اسے دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ یہ حدیث جب سنی گئی تو دلوں پر اثر ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات دیکھی تو ان کا دل بھی جنگ سے ہٹ گیا اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ اس خانہ جنگی سے الگ ہو جائیں گے۔ مروان بن حکم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے 2 بڑے اور بہادر کمانڈر حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ جنگ سے الگ ہو رہے ہیں تو وہ سخت مایوس اور پریشان ہوا، کیونکہ اس نے بڑی محنت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فوج تیار کی تھی اور وہ ایک فیصلہ کن جنگ چاہتا تھا، لیکن جب یہ دونوں کنارہ کش ہو گئے تو مروان کو شدید غصہ آیا اور اس نے غضبناک ہو کر ایک تیر حضرت طلحہ کی طرف چلایا۔ تیر ان کے پاؤں میں جا لگا، لیکن وہی تیر ان کے لیے موت کا سبب بن گیا۔ لوگوں نے تیر نکالنے کی کوشش کی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چھوڑ دو، یہ تیر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 62 یا 64 سال کی عمر میں شہادت کا رتبہ پایا۔ غالب گمان ہے کہ وہ اسی میدان جنگ کے ایک گوشے میں دفن ہوئے، لیکن وہ جگہ نشیبی تھی جس میں اکثر پانی جمع رہتا تھا۔ ایک شخص نے 3 بار خواب میں حضرت طلحہ کو دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں، میری لاش کو اس قبر سے دوسری جگہ منتقل کر دو۔ جب یہ خواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا گیا تو انہوں نے ایک صحابی کا مکان 10,000 درہم میں خرید کر حضرت طلحہ کی لاش وہاں منتقل کروا دی۔ لوگوں کا بیان ہے کہ جب قبر کھولی گئی تو اتنے دن گزرنے کے باوجود ان کا جسم بالکل ویسا ہی محفوظ تھا، حتیٰ کہ آنکھوں میں جو کافور لگایا گیا تھا وہ بھی اسی حالت میں موجود تھا۔